الرحمن الرحیم۔ روزے کا بے انتہا اجر و ثواب۔ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات اصل نہیں، یعنی بندوں کی خواہشات اصل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزے سے پہلے حلال ہوتی ہے، مثلاً اپنی بیوی سے ملاقات اور اسی طرح اپنی حلال روزی سے کھانا، یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے حلال ہوتی ہے، لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں چیزیں جو کہ حلال تھی روزے دار پر حرام ہو جاتی ہیں، اور روزے دار بخوشی روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا خلوص اور اطاعت خداوندی کی اعلیٰ کیفیت ہے، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائیں گی، اور انسان پھر روزے سے ہو یا نہ ہو ہر حال میں اس کام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جس کام کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں بندوں کو تقوی کی مشق کراتے ہیں، گناہ سے بچنے کی مشق کراتے ہیں۔ اب جو بندہ جتنا زیادہ رمضان المبارک میں گناہ سے بچنے کی مشق کرے گا، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گا، 11 مہینوں تک اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے الگ ہے، اس لیے کہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ مرحمت فرمائیں گے، کیونکہ روزے دار اپنی خواہش اور اپنے کھانے پینے کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے وہ خاص فرحتیں ہیں کہ ایک اس کے افطار کے وقت اور دوسرے پروردگار سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالی گلوچ کرے، اور جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو روزے دار کا کام یہ ہے کہ اس جھگڑا کرنے والے یا برا بھلا کہنے والے کو جواب دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث شریف میں روزے دار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں رہے بلکہ سارے دن اور رات ہر وقت یہی فکر سوار ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، جس کے حاصل کرنے کے لیے روزے کی عبادت فرض کی گئی۔ یعنی رمضان مبارک میں ہم چاہے صبح میں روزے سے ہو یا رات میں بغیر روزے کے ہو، ہم 24 گھنٹے رمضان مبارک میں اس طرح گزارے کہ ہم بالکل گناہ سے بالکل الگ تھلگ ہو، گناہ سے دور رہے، ورنہ رمضان مبارک میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی ناقدری سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ایمان نہ چھین لے۔ اس لیے اس مہینے کو بہت ہی زیادہ اہتمام سے گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ذکر ہم کریں وہ قرآن کی تلاوت، سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اس مہینے میں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا اور اس مہینے کا خاص جوڑ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنتے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک سناتے تھے، تو اس لیے رمضان مبارک میں قرآن پاک کے سننے کا اور سنانے کا ہم خاص اہتمام کریں۔ اسی طرح تراویح کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ جان لے کہ تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، یعنی تاکید شدہ نماز ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا، عاصی ہوگا۔ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اور سلف صالحین نے تراویح کی پابندی کی ہے، اور امت برابر تراویح کی نماز پڑھتے آئی ہے، اس لیے ہم تمام مسلمان تراویح کا اہتمام کریں، مستورات بھی اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ اسی طرح
روزے کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم لوگ مسواک وغیرہ بالکل کر سکتے ہیں، مسواک کرنا سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں منجن کرنا مکروہ ہے، اور اگر منجن پیٹ کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں رمضان مبارک کے بعد اس روزے کی قضا کرنا پڑیں گی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔